بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت پنچم کے طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج ہم اسلامیات میں آپ کا کتاب مطالعہ اسلام سے باب اخلاق و آداب کے سبق رواداری کی پڑھائی کریں گے اور اس کو پڑھیں گے جو صفحہ نمبر 112 سے 114 تک ہے۔ چلیں اب آپ اپنی کتاب مطالعہ اسلام جو جماعت پنجم کے طلباء و طالبات کے لیے ہے، آفاق سائنس سیریز کی کتاب ہے، یہ نکالیں اور اس کا صفحہ نمبر 112 کھولیں۔ آج کا سبق ہمارا ہے رواداری۔ رواداری کا مطلب ہے کہ ہم دوسروں کا لحاظ کریں، مطلب کہ کوئی بھی ہمارے ساتھ کسی اور مذہب کا رہتا ہے یا ہم کسی دوسرے مذہب والے کو جانتے ہیں تو ہم اس کو اس کے مذہب کی وجہ سے تنگ نہ کریں۔ اب اس سبق میں بھی آپ کا اسی کے حوالے سے دیا ہوا ہے، رواداری کے حوالے سے، کہ رواداری کا مفہوم سب سے پہلے۔ رواداری کا مطلب ہے دوسروں کا لحاظ رکھنا۔ اسلام کی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ دوسرے مذاہب کا احترام کیا جائے اور ان مذاہب کے ماننے والوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دی جائے۔ کسی کو صرف اس کے مذہب کی وجہ سے تنگ نہ کیا جائے۔ اسلامی حکومت اور مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ وہ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ بحیثیت انسان اچھا سلوک کریں اور ان کو بنیادی حقوق سے محروم نہ کریں۔ اب اسلام میں رواداری کا کیا تصور ہے؟ دین اسلام اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ نظام زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نظام کو مکمل شکل میں دنیا کے سامنے پیش کیا۔ یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام کی تعلیمات کو ہر شخص تک پہنچانے کا حکم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ یا ایھا الرسول بالغ ما انزل علیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، سورہ مائدہ میں ہے۔ ترجمہ ہے اس کا، اے نبی، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دو، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پیغام نہیں پہنچایا۔ چلے اب اگلا صفحہ دیکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے امتیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ٹھیک لوگوں تک پہنچا دیں۔ اگر کوئی اسے قبول کر لے تو یہ اس کی خوش قسمتی ہے، اور اگر کوئی رد کر دے تو یہ اس کی بدبختی ہے۔ کسی کو مجبور کر کے مسلمان نہیں بنایا جا سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ ترجمہ، دین میں کوئی زبردستی نہیں، سیدھی راہ غلط راستے سے الگ کر کے دکھائی جا چکی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس بات سے منع فرماتے تھے کہ کسی شخص کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام اسبق عیسائی مذہب کا ماننے والا تھا۔ اسبق کہتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اسلام کی دعوت دیتے مگر میں انکار کر دیتا تھا۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ لا اکراہ فی الدین، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اے اسبق، اگر تو اسلام قبول کر لیتا تو ہم تو اس سے مسلمانوں کے کاموں میں مدد لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے عظیم حکمران تھے، ان کے لیے غلام کو مجبور کرنا کچھ مشکل نہ تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے اسے مذہب تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ ایک موقع پر نجران کے علاقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عیسائیوں کا ایک وفد حاضر ہوا اور آپ نے ان کے لیے مسجد نبوی میں خیمہ لگوایا۔ وہ لوگ مسجد نبوی میں اپنے طریقے سے عبادت کرتے تھے۔ ان کو اسلام کی دعوت دی گئی مگر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس میں ان کے جان و مال کی حفاظت کا وعدہ کیا گیا اور انہیں اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی آزادی دی گئی۔ خلافت راشدہ میں مسلمانوں نے بہت سے علاقے فتح کیے مگر کسی ایک علاقے کے لوگوں کو مجبور کر کے مسلمان نہیں بنایا گیا، بلکہ انہیں اسلامی حکومت کی حدود میں آزادی کے ساتھ رہنے کی اجازت دی گئی۔ برصغیر پاک و ہند پر مسلمانوں نے تقریباً 1000 سال تک شاندار حکومت کی۔
اس پورے عہد میں ایک بھی مثال نہیں ملتی کہ کسی ہندو کو تلوار کے زور پر مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا گیا ہو۔ حالانکہ اس دور میں بعض ایسے بادشاہ گزرے ہیں جو بذات خود مذہب کے سخت پابند تھے اور اسلامی شریعت کا پورا خیال رکھتے تھے۔ اس کی بہترین مثال اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جو 50 سال تک ہندوستان کے بادشاہ رہے۔ ساری مملکت ان کے حکم کی پابند تھی، مگر انہوں نے کسی ایک ہندو کو مذہب تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ اب رواداری کی حدود کیا ہیں، اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ اسلام غیر مسلموں کو بہت سے حقوق دیتا ہے، تاہم وہ انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اسلامی معاشرے میں اپنے باطل نظریات کی تبلیغ کریں، ریانی اور فحاشی کو رواج دیں، منشیات کا کاروبار کریں اور اسے اسلامی معاشرے کا ناسور بنا دیں۔ رواداری کا یہ مطلب بھی نہیں کہ مسلمان دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اسلام کے بنیادی احکام کو نظر انداز کر دیں اور اپنے عقیدے اور نظریے کو ترک کر دیں۔ پاکستان میں مسلمانوں کے علاوہ عیسائی، ہندو اور سکھ بھی رہتے ہیں۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ان کے مذہبی عقائد کا احترام کرے اور مذہب کی بنیاد پر ان سے نفرت نہ کرے اور نہ ان کے مذہبی معاملات میں دخل اندازی کرے، نیز معاشرتی سطح پر ان کے حقوق کا خیال رکھے اور اسلام کی روح کے مطابق ان کے ساتھ اچھا طرز عمل اپنایا جائے۔ حکومت کا بھی فرض ہے کہ وہ غیر مسلموں کے حقوق کا تحفظ کرے اور ان سے بے جا نفرت کرنے والوں کا محاسبہ کرے تاکہ ملک کے اندر امن، محبت اور بھائی چارے کی فضا قائم ہو سکے۔ غیر مسلموں کا بھی فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کے مذہبی عقائد اور جذبات کا خیال رکھیں، بالخصوص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا احترام کریں۔ پیارے بچوں، اب آپ اپنی کاپیز نکالیں۔ جو کاپی پہ آپ نے کام کرنا ہے اس میں اسی طرح پیج تیار کریں، حاشیہ لگائیں اور اس کے اوپر تاریخ 23 جولائی 2020 جماعت کا کام اور جمعرات لکھیں، اور ساتھ ہی سبق نمبر 11 سبق کا نام رواداری، اور اس کے بعد مختصر سوالات آپ نے لکھنے ہیں۔ مختصر سوالات آپ کے لیے ایک دفعہ پڑھ دیتی ہوں تاکہ آپ آسانی سے لکھ لیں۔ سوال نمبر 1 ہے، اسلامی حکومت کا کیا فرض ہے؟ اس کا جواب ہے کہ اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ وہ دوسرے مذاہب کے رہنے والوں کے ساتھ بحیثیت انسان اچھا سلوک کریں اور ان کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم نہ کریں۔ سوال نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا حکم دیا؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اس کا ترجمہ ہے کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دو، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پیغام نہیں پہنچایا۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے کہ کیا خلافت راشدہ میں کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا گیا؟ جواب اس کا ہے نہیں، خلافت راشدہ میں کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا۔ سوال نمبر 4، پاکستان میں مسلمانوں کے علاوہ کون سے مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ پاکستان میں مسلمانوں کے علاوہ عیسائی، ہندو، سکھ اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں۔ سوال نمبر 5، امن، بھائی چارہ اور محبت کی فضا کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب ہے کہ اگر حکومت غیر مسلموں کے حقوق کا تحفظ کرے اور ان سے بے جا نفرت کرنے والوں کا محاسبہ کرے اور غیر مسلم بھی مسلمانوں کے مذہبی عقائد اور جذبات کا خیال رکھیں، بالخصوص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا احترام کریں، تو ملک میں امن، بھائی چارے اور محبت کی فضا قائم ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اگلے صفحے پر آپ نے اس طرح مارجن لائن لگا کے، حاشیہ لگا کے اور تاریخ اور دن جماعت کا کام لکھنا ہے اور اس پہ تفصیلی سوالات لکھنے ہیں۔ یہ نئے صفحے سے آپ نے یہ کام شروع کرنا ہے۔ مختصر سوالات ایک صفحے پہ آ جائیں تو ٹھیک ہے، 2 پہ آ جائیں تو ٹھیک ہے، لیکن تفصیلی سوالات جب آپ نے لکھنے ہیں تو نئے صفحے پہ آپ نے شروع کرنا ہے۔ اس میں سوال نمبر 1 ہے، اسلام کا تصور رواداری بیان کریں۔ اس کے جواب میں ہے کہ اسلام کا تصور رواداری آپ نے اسی طرح لکھ کے نیچے حاشیہ لگانا ہے۔ دین اسلام اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ نظام زندگی ہے۔ اسلام کی تعلیمات میں ہر ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ دوسرے مذاہب کا احترام کیا جائے، کسی کو صرف اس کے مذہب کی وجہ سے تنگ نہ کیا جائے۔ نبی اکرم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیں۔ اگر کوئی قبول کرے تو یہ اس کی خوش قسمتی ہے، اگر کوئی رد کر دے تو یہ اس کی بدبختی ہے۔ کسی کو مجبور کر کے مسلمان نہیں بنایا جا سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، سیدھی راہ غلط راستے سے لا کر کے دکھائی جا چکی ہے۔ اس طرح سوال نمبر 2 ہے، رواداری کی حدود بیان کریں۔ اس میں بھی آپ نے رواداری کی حدود لکھ کے
کے نیچے حاشیہ لگانا ہے۔ اسلام غیر مسلموں کو بہت سے حقوق دیتا ہے، لیکن وہ انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اسلامی معاشرے میں اپنے باطل نظریات کی تبلیغ کریں۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ غیر مسلموں کے مذہبی عقائد کا احترام کریں اور مذہب کی بنیاد پر ان سے نفرت نہ کریں۔ حکومت کا بھی فرض ہے کہ وہ غیر مسلموں کے حقوق کا تحفظ کریں اور ان سے بے جا نفرت کرنے والوں کا محاسبہ کرے، تاکہ ملک کے اندر امن، بھائی چارے اور محبت کی فضائیں قائم ہو سکے۔ غیر مسلموں کا بھی فرض ہے کہ مسلمانوں کے مذہبی عقائد اور جذبات کا خیال رکھیں، بالخصوص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا احترام کریں۔ یہاں آپ کا یہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے کتاب پر جو کام ہے، مشق جو ہے، وہ آپ نے سبق آپ نے پڑھ لیا، اس کو دیکھ کے اور اس کو آپ نے پورا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ آپ کا سبق پورا ہو گیا۔ اللہ حافظ۔